قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد یہ قیاس رائیاں کی جا رہی تھی کہ کیا واقعی قطر اسرائیل سے اپنا بدلہ لے گا یا ساری باتیں صرف زبانی جمع خرچ تک محدود رہیں گی۔ ایسے میں قطر کی جانب سے ایک بڑا سخت بیان سامنے آیا ہے اور قطر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل سے بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، قطر کی جانب سے آج بڑا سخت بیان سامنے آیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے، تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں، قطر وہ ملک ہے جو کہ پوری دنیا میں اپنی ثالثی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ انٹرنیشنلی کہیں پر کوئی تنازع ہو، قطر خود کو پیش کرتا ہے اور وہاں پر بٹھا کر تنازع کو حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ پرامن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی امن کے ساتھ رہیں، لیکن ان پر اچانک حملہ کیا گیا، میزائل برسائے گئے اور گو نام لیا گیا حماس کا، لیکن اصل ٹارگٹ تو قطر ہی ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ قطری جو ہیں اس وقت غصے میں ہیں، اور نہ صرف غصے میں ہیں بلکہ انہیں سپورٹ حاصل ہو رہی ہے پوری دنیا کے ان 50 مسلم ممالک کی جو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی حیثیت دنیا میں اہم رکھتے ہیں۔ جیسے ترکی ہے تو وہ اپنے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ نیٹو کا رکن بھی ہے اور خود سے بھی بہت سارا اسلحہ بناتا ہے۔ پاکستان ہے تو وہ ایک ایٹمی قوت ہے، اور ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سے 4 گنا بڑی قوت کو بما اسرائیل، بما اہل عالی ہوتا ہے جیسے قوال اور ہم نوا، اسی طرح بھارتی قوال اور ہم نوا جو کہ اسرائیل تھا اس کو شکست دے چکا ہے۔ سعودی عرب ہے جس کے ساتھ قطر کے کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں، انہوں نے بھی ان کے دفاع میں سامنے آ کر بیان دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران جس کے ساتھ اس کا سمندر کے پانیوں میں نکلنے والی گیس جو ہے اس پر تنازع رہتا ہے LNG کے اوپر، وہ بھی جو ہے اس وقت قطریوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ جتنے ممالک ہیں تمام کے تمام اس وقت قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم جو ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن، انہوں نے بڑا سخت بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ گو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کچھ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے اور کہا ہے قطری ہمارے الائے ہیں، لیکن اگر آپ نے عادل صاحب، کیونکہ آپ بھی بہت سارا انٹرنیشنل میڈیا فالو کرتے ہیں، تو انٹرنیشنلی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے بقول کبھی امریکہ نے قطریوں کو اپنا الائے نہیں سمجھا ہے۔ ہمیشہ وہ وہاں پر اپنی بیس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آج ثابت ہوا کہ وہ بیس جو ہے قطریوں کے کام نہیں آئی۔ یہ وہ رجحان ہے جو گلف میں ہم بہت عرصے سے ترس رہے تھے دیکھنے کو کہ خدارا امریکہ کے چنگل سے باہر نکلیں۔ آپ چاہے قطر میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، بحرین میں ہیں، عمان میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو آپ کو امریکی اسلحے سے باہر نکلنا ہوگا، تبھی آپ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بھائی، وہاں پہ بیس بنانے کا مقصد بھی امریکہ کا یہی تھا اور امریکہ نے یہی کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن حفاظت انہوں نے کوئی نہیں کی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اگر آپ پر ایران اٹیک کرے گا۔ دیکھیں، یہ سارا سودا امریکہ نے جو اربوں خربوں ڈالر کا ہے ایران کا نام لے کر بیچا، چاہے وہ سعودی عرب ہے، برا مناتا ہے کوئی منا لے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ بحرین ہے جہاں پر ان کا 5واں بحری بیڑا موجود ہے، چاہے وہ آج کا قطر ہے، چاہے خلیج عمان ہے، تمام علاقوں میں انہوں نے ایران کا ہوا بنا کر دکھا کر انہوں نے جو ہے ڈرایا اور اپنا اسلحہ اور اپنے فوجی وہاں پر تعینات کیے، لیکن سب کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں یہ شامل تھا کہ جو امریکی اسلحہ ہوگا وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ چلے جی نہیں ہوگا تو امریکی ریڈار بھی اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ یہ ثابت ہوا کیونکہ قطریوں کے اڈے پر موجود وہ ریڈار جو ایران سے اڑنے والا ایک میزائل جو تھا اس کی رفتار، اس کی قسم، اس کی تمام چیزوں کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، انٹرسیپٹ بھی کر رہے تھے جو اسرائیل کی طرف آ رہی تھی۔ اسی لیے ایران نے قطر پر ان کے فوجی اڈے پر اصل میں گرایا تھا، جس پر قطر نے بہت برا منایا۔ قطر کے اپنے مختلف ممالک کے ساتھ تنازعات بھی تھے، ان تنازعات کو اس وقت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ ختم کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو میٹنگ ہے اس کا کو ہوسٹ پاکستان ہے، اور پاکستان نے نہ صرف ایران بلکہ عراق اور ترکی کو بھی منایا ہے
کہ وہ اس میں آئیں اور بیٹھیں تو 50 اسلامی ملک اگر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ اسرائیل کے لیے موت کا پروانہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر عزت چاہتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنا اسلحہ مزید بیچنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ پابندیاں ختم کرنا ہوگی کہ میرا بنایا ہوا جہاز آپ اسرائیل کی طرف نہیں اڑا سکتے، میرا بنایا ہوا میزائل، کیونکہ اگر یہ کام چلتا رہا تو یہی قطری، یہی عربی، یہی بحرینی، یہی عمانی، یہ سب پاکستان کی طرح دوسرے ممالک کی طرف جائیں گے یا پھر اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک اچھا موقع ہے رشیا کے لیے، چین کے لیے، پاکستان اور ترکی کے لیے۔ یہ چار ممالک ہی ہیں جو اس وقت اسلحہ بنا رہے ہیں ایک لیول کا۔ ان چاروں ملکوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اعتماد میں لیں ان تمام اسلامی ممالک کو اور امریکہ کے چنگل سے نجات دلائیں۔ اچھا عامر بھائی، یہ پچھلے دنوں ایک دو خبریں بھی ایسی ہیں کہ امریکی چنگل سے نکلنے کے لیے قطر GF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C خریدنے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، اس بارے میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں اس میں ابھی تک تو کوئی اس طرح کی اگر آپ سمجھتے ہیں ایک فضائی مشقیں ہوئی تھیں قطر کے اندر جہاں پر جو ہے پاکستان کے پائلٹ J-10C لے کر گئے تھے اور وہاں پر اس کو اڑایا تھا، زلزال کے نام سے یہ فضائی مشقیں تھیں، اور وہاں پر J-10C نے اپنی وہ قوت دکھائی، مظاہرہ کیا۔ چین سے اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ ان پر یہ پابندی تھی امریکہ کی طرف سے، تو لہٰذا J-10C کو ایک طرح سے وہاں پر شو کر دیا پاکستانیوں نے، اور یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں JF-17 تھنڈر بلاک 4 یہ خبر ہے بلاک 4 کی کہ اسٹیلتھ جہاز جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے، تو بلاک 4 جو ہے وہ اور J-10C جہاں پر کل آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے صدر مملکت ہیں انہوں نے وہاں کا دورہ بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ چین کے ساتھ بھی بات چیت کر چکے تھے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید قطری جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں نہ صرف قطری بلکہ پورا آپ کا خلیج جو ہے گلف جس کو بولتے ہیں، وہاں پر آپ کو J-10C کے اور JF-17 تھنڈر بلاک 4 کے جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں آرڈرز، اور پھر آپ اس کو وہاں پر بھی ایکسپورٹ کریں، اور اگر یہ وہاں پر خلیج میں چلے گئے تو اسرائیل تو گئو۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ قطر کی جانب سے دیے ہوئے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اب وہاں پہ بیس بنانے کا مقصد بھی امریکہ کا یہی تھا، اور امریکہ نے یہی کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن حفاظت تو انہوں نے کوئی نہیں کی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اگر آپ پر ایران اٹیک کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ ختم کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو میٹنگ ہے اس کا کو ہوسٹ پاکستان ہے، اور پاکستان نے نہ صرف ایران بلکہ عراق اور ترکی کو بھی منایا ہے کہ وہ اس میں آئیں اور بیٹھیں تو 50 اسلامی ملک اگر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ اسرائیل کے لیے موت کا پروانہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔